مولانا شہاب الدین صاحب، میرے دوست مولانا سعد صاحب، قاری مشتاق صاحب، ان تمام لوگوں نے اپنا وقت مجھے دے دیا ہے۔ میں ان لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، صدق اللہ العظیم۔ اچھا، آپ حضرات پہلے یہ بتا دیجئے کہ مجھے بات کتنی دیر کرنی ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے ابھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں سے دوستی کرو۔ اور جو حدیث میں نے ابھی میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، ابھی میں نے جو پڑھی ہے حدیث، اس میں اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات پر، جذبات پر، اپنے امر و نواہی پر اللہ کے رسول کو حاکم نہ بنا لے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تم پر موت نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم مومن کامل ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بھی جو ہے نا اشارہ مومن کی طرف ہے، لیکن مومن کون سا؟ مومن ایسا ہو جس کے دل میں حب نبی ہو، زبانی نہیں۔ اور اب آپ قرآن کی آیتوں سے محبت کو کیسے سمجھنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے صحابہ کرام جو ہیں، اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں، وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ قرآنی آیات کے عملی تفسیر ہیں، اور ان کو ان کے استاذ کامل نے اللہ سے ڈرنے کا ایسا حق سکھایا ہے کہ کائنات ایسی مثال پیش کرنے سے شزدر اور حیران ہے کہ ایسی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تمہید نہیں بانوں گا، وقت کم ہے، بات ختم کروں گا۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے ہیں، اور راستے میں جو ہے جنگل ہے، جنگل میں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ آگے نکل گئے۔ یہ جب اکیلے نظر آئے تو شیر نے دیکھا کہ کوئی آدمی جا رہا ہے، تو وہ شیر ان کی طرف دہاڑتے ہوئے آیا، پھنکارتے ہوئے آیا۔ اب یہ جو صحابی ہیں حیات سفینہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر میری طرف آ رہا ہے، اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہماری ہوا نکل جاتی اور شیر کے حملہ کرنے سے پہلے ہماری آدھی روح نکل جاتی۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے استاذ کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق سیکھا تھا کہ ڈرنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، انہوں نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے جنگل کے شیر، اے جنگل کا بادشاہ، ڈرتے ہوں گے تجھ سے جنگل کے درندے اور چرندے اور پرندے، لیکن میرے استاذ کامل نے مجھے صرف اللہ سے ڈرنے کا حق سکھایا ہے۔ کیا حیات سفینہ نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، وہ شیر دم ہلاتا ہوا حیات سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، گویا وہ اشارہ کر رہا ہے، اے رسول اللہ کا غلام، تو میرے پیٹھ پہ سوار ہو جا، میں تجھے تیرے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہوں۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ نے مدرسہ یہاں قائم کر لیا، بہت اچھی بات ہے، مدرسہ قائم کر لیا، اور جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان بچوں پر آپ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کے کپڑے کا، صابن کا، ان کے جو بھی اخراجات ہیں وہ تمام چیزیں آپ برداشت کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے. اس میں پہلی چیز فرمایا ہے بذل الاستطاع، کہ اپنے ظرف کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو صرف بچوں کی دعوت کر دینے سے یا بچے باہر سے آ جائے ان کو پڑھا دینے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے. کان کھول کر سن لو، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو ایک اولاد آپ مسجد طاہرہ کے لیے وقف کرو. صدر صاحب آپ بھی سنیے، اور وائی کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لے. یہ بچے پڑھیں گے، اپنے گاؤں میں جائیں گے، یا مالی بحرانی کی وجہ سے ہمارے یہاں امامت کریں گے، لیکن ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا بچہ تو جا رہا ہے کہاں؟ انگلش میڈیم اسکول میں، مراٹھی میڈیم اسکول میں. ہمارا بچہ پڑھ کے جا رہا ہے پونے ودیا پیٹ میں. ہمارا بچہ پڑھ کے جا رہا ہے جامعہ عثمانیہ میں، علی گڑھ میں، اور دیگر کالج اور یونیورسٹیوں میں. اور غریبوں کے بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور ہم ان کو کھلا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا. خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کل میدان قیامت میں مدرسے کی ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا تمہارے جو کام تھے وہ زبان کے حد تک، تمہارے جو کام تھے صرف زبان کے لخلخے تھے، لیکن وہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا جو ایمان صحابہ کرام کا تھا. آج آپ لوگ اس بات کا عزم کیجئے کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹا دیا ہے، ایک بیٹے کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا. اور میں آج جب آپ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھا، قسم خدا کی مجھے ایسا لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک دور آئے گا کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، اسلام کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. 1 سے 2 آدمی صرف گاؤں کے نماز پڑھنے والے تھے، کوئی نہیں تھا نماز پڑھنے والا. یہ مدرسے کے معصوم بچے نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نماز مت پڑھو، آپ اپنے بچوں کو دین مت سکھاؤ، اور ان بچوں کی مدد کر کے یہ سمجھو کہ مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گیا، تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ دھوکے میں ہیں، اس دھوکے سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے. انصاف برابر ہونا چاہیے. ہمارا بچہ ہو اور غلطی کر جائے ہمیں غصہ آنا چاہیے، غیر کا بچہ کرے پھر بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ غیر کا بچہ کرے تو غصہ آتا ہے اور اپنا کرے تو غصہ نہیں آتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو میں انصاف کی ایک مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہے. آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی تھی، اور آپ کی حکومت میں انصاف ہر کسی کو ملا کرتا تھا. مصر کے اندر حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. آپ وہاں کے گورنر ہیں، اور آج کی زبان میں کہیے کہ آپ وہاں کے سی ایم ہیں. آپ وہاں اس علاقے کے سی ایم ہیں، اور سی ایم بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں جو کھیل چلتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا، بچہ ذرا ہوش سنبھالا کہ وہ کرکری میں لگ جاتا ہے، ابا مجھے بیٹ لا کے دو، ابا مجھے فلاں لا کے دو. تو اس زمانے میں جو کھیل چلتا تھا وہ گھوڑ دوڑ کا، گھوڑے کا جو ریس لگتا ہے وہ کھیل چلا کرتا تھا. تو قاہرہ کے اندر گھوڑ دوڑ کا جو ہے ریس لگا، اور ایک عیسائی لڑکا جو ہے وہ حصہ لیا. جب وہ گھوڑا دوڑانے لگا تو وہ قبطی عیسائی کا بچہ جو تھا گھوڑا لے کر آیا تھا، اس کا گھوڑا بہت تیز اور طرار تھا. وہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا. تو یہ چونکہ سی ایم کا بیٹا تھا، اس کا روب دبدبا تھا، یہ چاہتا تھا کہ یہ ریس میں جیت جاؤں اور میرے گھوڑے سے کسی کا گھوڑا آگے نہ نکلنا پائے. لیکن اس بچے کا گھوڑا جب آگے نکلا ہے تو عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا جو ہے اس نے اس قبطی کو درے سے مارا، اور پیٹھ پر اس کے چھالے آ گئے اور نشانات آ گئے. جب کھیل ختم ہوا وہ قبطی عیسائی جو ہے مصر سے چل کر کے بھاگتے ہوئے مدینہ آیا، اور مدینے میں آ کر کے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، یا ایھا الامیر قد ظلم علی نفسہ، اے امیر المومنین میرے اوپر ظلم ہوا ہے. پھر اس نے اپنی پوری وضاحت کی، پورا واقعہ سنایا کہ میں گھوڑ دوڑ میں گیا تھا، میرا گھوڑا آگے نکلا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ سی ایم کے بیٹے سے میرا گھوڑا آگے نہیں نکلنا چاہیے، گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے میرا گھوڑا آگے نہیں نکلنا چاہیے. یہ میرا صرف جرم تھا، جس کے پاداش میں دیکھیے اس نے اپنا پیٹھ اٹھائے، اس کے کپڑے اٹھائے اور نشانات دکھائے.
جب حضرت عمر فاروق نے وہ زخم دیکھا، وہ حالات دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ اس قیمتی کی طرف غور سے دیکھا اور کہا مقامک، کھڑے رہو. اور پھر حضرت عمر نے ایک خط لکھا اور جلال بھرا خط لکھا، اور خط لکھ کر کے اپنے غلام حضرت اسلم سے کہا کہ تیز رفتار گھوڑے منگاؤ اور یہ چٹھی ایک خط لو اور مصر میں جا کر کے عمر بن عبد العاص سے کہہ دو کہ اپنے بیٹے کو لے کر فوراً مدینہ پہنچے. فوراً مدینہ پہنچے. جب خط پہنچا، حضرت عمر بن عاص جب خط کو پڑھے، ہر زاویے سے جلال ٹپک رہا تھا. انہوں نے بیٹے کو لیا اور لے کر کے آئے. جب حضرت عمر کے عدالت میں آئے، سی ایم ہے، چاہتی تو اس کو کرسی دی جاتی کہ آج یہ میرے بازو میں بیٹھیے. نہیں، چونکہ وہ سی ایم بن کر نہیں آیا تھا، گورنر کی جو ہے کہ عہدہ لے کر نہیں آیا تھا، ایک جرم کے پاداش میں آیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ بیٹے کو دروازے میں کھڑا کر دیا اس قبطی عیسائی کے ساتھ. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کر کے کہا، اے عمر ابن العاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اسی ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے 23 سال مسلسل محنت کی ہے کہ مظلوم کو اس کو ان کا بدلہ دیا جائے، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم سے بچایا جائے، جو پسا جا رہا ہے اس کو پسنے سے بچایا جائے، اور جس کا جو حق ہے ان کا وہ حق دیا جائے. آج کیا وقت آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے کہ پھر تم نے وہی دور شروع کر دیا. تمہارے بیٹے کا درہ غریبوں پر، مظلوموں پر، بے کسوں پر، بے سہاروں پر بے دریغ چل رہا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا تو باپ نے بیٹے کی طرف غور سے دیکھا. گویا ہے تو عمر ابن العاص اپنے بیٹے سے یہ پوچھ رہے ہیں، اے بیٹا یہ بتا کہ تجھ سے یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ بیٹا بھی اس زمانے کے بیٹا تھا کہ جرم کو تسلیم کرتا تھا. اگر آج کے زمانے کا بیٹا ہوتا تو وہ 17 بہانے بناتا. اس کے بعد ہے جب بیٹے نے سر جھکا دیا، گویا اشارہ کر دیا کہ ابو جان مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر ابن العاص نے درہ اٹھایا اور امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ اے امیر المومنین یہ درہ لیجئے، آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر ابن العاص، اس درے کا کام تھا کہ یہ مصر کی سرزمین پر، قاہرہ کی سرزمین پر اپنے بیٹے کو سزا دیتا، لیکن جب مسئلہ میری عدالت میں آیا ہے، جب مدعا اور مدعا علیہ